السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے سوالات کیے تھے ایپیسوڈ کے اندر، الحمدللہ ہم نے اس کا قرآن و حدیث کے ذریعے سے جواب دیا، لوگوں کو پسند بھی آیا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آج میں پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ سوالات ہیں جو لوگوں نے پوچھے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ بہت سارے سوالات ہیں، کمنٹس میں بھی سوالات ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، امید ہے کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال: مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ رکوع میں کتنی مقدار بقدر تسبیح پڑھنے سے رکعت مل جاتی ہے؟ محمد ثاقب دہلی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے بھائی محمد ثاقب بھائی، رکوع میں کتنی مقدار تسبیح پڑھنے سے رکعت مل جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے آپ کی امام سے ملاقات رکوع کی حالت میں ہو جاتی ہے اور آپ نے تسبیح نہیں پڑھی، یعنی سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، اور اسی طریقے سے آپ بغیر اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے اور امام سے ملاقات ہو گئی، پھر آپ امام کے ساتھ کھڑے بھی ہو گئے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور آپ نے تسبیح نہیں پڑھی، تو سمجھ لو آپ کو رکعت مل گئی، چاہے آپ نے تسبیح پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، بہرحال آپ کو رکعت مل جائے گی اور آپ رکعت کو پانے والے بن جائیں گے، امام کے ساتھ ملاقات کرنے والے، چاہے آپ نے تسبیحات پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیکڑا کھانا کیسا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں محمد فراز دہلی سے کہ کیکڑا کھانا مفتی صاحب کیسا ہے؟ محمد فراز بھائی دہلی سے پوچھتے ہیں۔ محمد فراز بھائی دیکھیے، کیکڑا کھانا یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں آیت ہے سورہ مائدہ میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردار کو حرام کر دیا ہے۔ یہ تو مردار کی حدیث ہے، لیکن حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کی صرف دو چیزیں حلال ہیں، مردار، وہ بھی مردار دو چیزیں حلال ہیں۔ نمبر ایک، احلت میتتان، یعنی احل لکم میتتان السمک والجراد، یعنی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو مردار کو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمایا۔ اس میں سے کیا ہے؟ ایک تو مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے، یہ دو مردار ہیں، تو یہ دونوں جائز ہے، یہ دونوں کھانا صحیح ہے، لیکن اور امام کے نزدیک سمندر کی تمام مخلوق حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی یہ بھی آیت ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یعنی تم پر خبیث چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کیکڑا کھانا صحیح نہیں ہے، اسی طریقے سے جھینگا بھی کھانا صحیح نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، تو معلوم ہوا کیکڑا کھانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تیسرا سوال: مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ناک کا پانی بہہ کر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے کیا ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ افتخار احمد دہلی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے بھائی افتخار احمد صاحب، کہ ناک کا جو پانی ہو یا آنکھ کا پانی ہو، یعنی یا منہ کی رال ہو، اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو اس سے کپڑوں ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی گاڑی ہو یعنی ان میں سے اور کپڑوں پہ لگ جائے تو بہتر یہ ہے کہ صفائی کا تقاضا ہے، اسلام صفائی کو تقاضا پسند کرتا ہے، نظافت پسند کرتا ہے، یعنی اسلام جو ہے نظافت پسند اسلام مذہب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الشطر نصف الایمان، یہ النظافت نصف الایمان، کہ ایمان آدھا، یعنی کہ صفائی آدھا ایمان ہے، یعنی کہ صفائی آدھا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو اس لیے معلوم ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں پہ یعنی کہ ناک لگ گئی یا آپ کا تھوک لگ گیا یا آپ کی رال لگ گئی یا آنسو گر گئے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن ہاں آپ کو دھو لیں تو بہتر ہے، لیکن ناپاک نہیں ہوں گے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سجدہ سہو کس صورت میں کیا جاتا ہے مفتی صاحب؟ مقبول احمد دہلی سے پوچھتے ہیں۔ سجدہ سہو دیکھیے، نماز کے آپ کو اصول یاد ہوں گے تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ میں بتا دوں کہ آپ کو نماز کے اصول یاد ہوں گے تو آپ کو فوراً آسان ہو جائے گا کہ نماز کے اصول جو ہے 14 واجبات ہیں۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ 14 ہے۔ تو اس میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض کی نماز میں، یعنی کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا۔ نمبر 2 سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ تیسرا واجبات ہے۔ نمبر 4 فرضوں کی، یعنی کہ فرضوں کی نماز میں فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا، یعنی کہ قرات کا کرنا، قرات کے لیے متعین کرنا فرضوں کی 2 رکعت کو۔ اور اسی طریقے سے ظہر اور عصر کی نماز میں یعنی کہ آہستہ آواز سے قرات کرنا۔
اور اسی طریقے سے بلند آواز سے فرضوں میں یعنی کہ مغرب میں اور عشاء میں، اور مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں زور سے بلند آواز سے یعنی جہری قرات کرنا، زور سے پڑھنا. اور اسی طریقے سے عیدین میں اور دعائے وطر کی نماز میں، ان میں یہ تمام چیزوں میں قرات کرنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. اسی طریقے سے 6 زائد تکبیر عیدین کی کہنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. اسی طریقے سے دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. قاعدہ اولا کرنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. اسی طریقے سے رکوع کر کے کھڑا ہونا جس کو جلسہ قومہ کہا جاتا ہے وہ بھی واجبات میں سے ہے. 2 درمیان سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، جلسہ کرنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. تو معلوم ہوا کہ جو واجبات جو ہے یہ نماز کے واجبات اگر آپ کو 14 یاد کے یاد ہوں گے، اگر ان میں سے ایک چھوٹ جائے تو آپ نے سجدہ سہو جب آئے گا، اگر چھوٹ جائے آپ نے سجدہ سہو کر لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اور اگر آپ نے ایک کو دوسرے پر مقدم کر دیا یعنی کہ پہلے اس کو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، سورت پڑھ دی، یا سورت کو پہلے پڑھ دیا سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھا، تو جب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کے واجبات نماز میں سے یہ واجبات چھوٹ جائے یا ان میں سے کوئی مقدم یعنی پہلے اور بعد والا پہلے ہو جائے اور پہلے والا بعد میں ہو جائے، یعنی ترتیب الٹی ہو جائے، تو سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جا سکتی ہے، پوری کی جا سکتی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو نماز کے واجبات خود یاد کرنے پڑیں گے. مقصود احمد دہلی سے پوچھتے ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت اگر ریح خارج ہو جائے یعنی گیس ہوا پاس ہو جائے جیسے درود پڑھتے وقت یا اللہ کا ذکر کرتے وقت یا تسبیحات پڑھتے وقت، یہ تو مفتی صاحب آیا ہم چھوڑ دیں وضو کر کے آئے یا وہیں سے جاری رکھے یعنی کنٹینیو جاری کرے؟ تو بھائی سوال کا جواب یہ ہے، یہ تو آسان ہے، مطلب کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ ذکر اللہ میں مشغول ہے، تسبیحات میں، اوراد و وظائف میں، درود شریف میں، تو اس کے لیے کوئی ضروری مستحب عمل ہے یعنی ایک سنت عمل ہے کہ اگر وضو کر کے آئے تو بہتر ہے، نہیں کہ تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں آپ کو اچھا لگے تو آپ کر کے آ جاؤ، لیکن آپ کو یہ ہے کہ بھائی آپ کو بیٹھ کر وہ وظیفہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وضو نہ کر کے آپ نے اپنے وظیفہ کو کنٹینیو جاری رکھے، یعنی کہ آپ چلتے رہنا چاہیے، مسلسل چلتے رہے. اس کے لیے وضو ضرورت نہیں ہے. وضو ضرورت ہے جنازے کی نماز کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے، فرض نماز کے لیے اور عیدین کی نماز کے لیے، جہاں جہاں نماز وضو ضرور ہے تو وہاں. لیکن اوراد و وظائف اور ذکر اللہ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اگر ٹوٹ جائے تو وضو ضروری نہیں ہے. عقیل احمد دہلی سے پوچھتے ہیں کہ برتھ ڈے وش کرنا اور منانا کیسا ہے؟ دیکھو برتھ ڈے وش کرنا منانا یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، عیسائی مناتے ہیں. تہوار نہیں بلکہ عیسائیوں کی طرف سے ایک رسم آئی ہے، مسلمانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ، اور مسلمان سب سے زیادہ منا رہا ہے اسے، چاہے وہ وش کرنا ہو یا منانا ہو یا اس کے نام پر برتھ ڈے کا کیک لانا ہو مسلمان. تو بتائیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برتھ ڈے انسان کیوں منا رہا ہے؟ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ انسان کے جب کسی کمپنی انسان کوئی کام کرتا ہے مثال کے طور پر، اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدم کے بیٹے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں دیتے ہیں تو بڑا خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، میرے مال ہے، میری کمائی، یعنی میں نے اپنے اس سے کمایا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لے کر آزماتا ہے تو پھر لوگوں میں یعنی کہ لوگوں میں وہ کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے کہ میرا مال چھن گیا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. نہیں، شکوہ اللہ کی شکایتیں کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب انسان کو کمپنی کے اندر پروفٹ ہوگا تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب لاس ہو جاتا ہے تو لوگوں میں کیا کرتا ہے؟ بڑے شکوے گلا کرتا ہے اپنی بے برکتی کی، کبھی کسی چیز کی، یعنی کہ اپنے شکوے شکایت لوگوں میں بیان کرتا رہتا ہے کہ مجھے لاس ہو رہا ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان کی زندگی کا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے اور آخرت قریب ہو رہی ہے تو بتاؤ اس کو شریعت پروموٹ کرے گی نہیں کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی. اس کو اپریشیٹ کبھی نہیں کر سکتی، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی کہ بیوقوفانہ رسم ہے، بالکل جاہل والی رسم ہے کہ ایک انسان موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور یہ خوشی منا رہا ہے یا غم کا منا ہے. تو بھائی انسان کو غم منانا ہے. تو اس لیے برتھ ڈے ہو یا وش کرنا منانا یہ سب جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے بالکل. یہ ایک فالتو کی رسم ہے، عقل یعنی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ عقل سے بالکل باہر ہے. اس کو پسے پوچھ ڈالنا چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ بالکل بہت آسانی کے ساتھ میں نے مسئلہ سمجھا دیا کہ شریعت بیہودہ رسم کو، بیہودہ کاموں کی اجازت نہیں دیتی کہ جس میں انسان کا بالکل نقصان ہو، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. مال کی ضیاع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل ہو جاتا ہے انسان. برتھ ڈے مناتا ہے، اس میں رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیک منہ پر رگڑا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے بہتر کہ غریبوں کی مدد کر دی جائے، اور اسی طریقے سے نمازوں کو ترک کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو اس کو شریعت کبھی پروموٹ نہیں کر سکتی، اس کی اپریشیٹ نہیں کر سکتی. اس لیے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہو کہ برتھ ڈے وش کرنا منانا یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے.
مشروم کھانا کیسا ہے مفتی صاحب برائے کرم بتا دیجئے کہ کیا ہے یہ مشروم؟ محمد آصف جے پور سے پوچھتے ہیں۔ مشروم کھانا جائز ہے، مشروم کھانا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی آنکھوں میں مشروم کا پانی لگاؤ، یعنی کھمبی، اس کو کھمبی کہا جاتا ہے اردو میں، اور انگلش میں مشروم کہا جاتا ہے۔ اور بعض ہندوستان کے علاقوں میں جس کو سانپ کی چھتری کے ذریعے سے، اور مہاراشٹر کے علاقوں میں سے ککر متا کے ذریعے سے بھی نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ مشروم جو ہے یہ کھانا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میری باندھی کی آنکھ دکھ رہی تھی، کہتے ہیں کہ میری باندھی کی آنکھ دکھ رہی تھی تو میں نے 4-5 مشروم لیے، یعنی کہ سانپ کی چھتری لی، اس کے پیڑ پودا ہوتا ہے زمین کے اندر، یہ لی اور میں نے شیشے میں جمع کرا اس کے پانی کو، اور گاہے بگاہے نہیں تھوڑی دیر وقفہ کے بعد اپنی باندھی کی آنکھ میں ڈالتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے امید وہ باندھی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تو معلوم ہے اس کے ذریعے سے علاج بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی آنکھوں میں پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے، آنکھوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اور کیا ہے حدیث کے اندر سے ثابت ہے، اور کھانا بھی جائز ہے۔ لیکن اطباء یعنی ڈاکٹر کی رائے سے، مستند ڈاکٹر کی رائے سے پوچھ کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ بعض چھتریاں، کھمبی، ککر متا، مشروم یہ ایسی زہریلے بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اطباء کی رائے کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کے سوال مشروم یہ کھانا جائز ہے، میرا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل پیرا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔